آگے بڑھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے. قیل من ابا، کون انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا. خلاص سنو اللہ کے نبی اور سنو یہ دلیلیں اس بات کی دلیل ہیں کہ فوز اور فلاح اور جنت کس کی اتباع اور پیروی پہ ملے گی؟ بولو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور قرآن اور سنت کے سوا جو کچھ بھی ہے سب کیا ہے؟ ضلالت ہے اور گمراہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک. اے لوگوں میں تمہیں ایک واضح اور سیدھی شاہ راہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. دن تو اپنا ہے ہی ہے واضح، یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں چلنے میں کوئی دشواری، میں وہ دین چھوڑ کے جا رہا ہوں جس دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزیغ عنہا الا ہالک. اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف کسی اور مذہب کو اختیار کرنے والے کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے. جن کو ہلاک اور برباد ہونا ہوگا وہی اس دین کو چھوڑے گا. تو بولو اللہ کے نبی تو یہ کہیں میرا دین بڑا ہی واضح اور صاف ہے، اور امتی یہ کہے کہ نہیں اس کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں، تم نہیں سمجھ پاؤ گے، یہ تو بڑے بڑے تندرست لوگوں کا علاج کرنے والی کی پڑیا ہے، یہ بڑے بڑے تندرست لوگوں کے علاج کرنے والی کی پڑیا ہے. یہ حکیم صاحب وہ ہیں جو بیماروں کا علاج نہیں کرتے بلکہ یہ بڑے بڑے مسنڈوں کا علاج کرتے ہیں. تو قرآن و حدیث تم نہیں سمجھ پاؤ گے، یہ بڑے بڑے علماء ہی اس سے سدھرتے ہیں، جہلا عوام نہیں سدھرتے. استغفر اللہ. یہی مثال ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ایک اور جگہ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. موطا امام مالک کی یہ حدیث. تو اس حدیث پاک سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کے سوا جتنا بھی ہے سب کیا ہے؟ ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور آدمی بھٹکنے والا ہے. اور سنو اسلام نے تفرقہ بازی اور جماعت سازی یا مذہب کی ایجادات وغیرہ سے قرآن و سنت سے منع فرمایا، قرآن و سنت نے روکا ہے. چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے میرے حبیب جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور بھی تفسیر میں بتلاؤں گا، تفسیر آ رہی، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اے میرے نبی آپ کا تعلق ایسے لوگوں سے نہیں ہے، کچھ بھی تعلق آپ کا ان گروہوں اور گروپوں سے نہیں ہے. یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ان کو ہونے دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. اے عائشہ تم جانتی ہو کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بٹ گئے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم اصحاب البدع و اصحاب الاہواء. وہ لوگ ہیں جو بدعتی ہیں اور اپنے نفسوں کی پوجا اور پیروی کرتے ہیں. نفس جس بات کی طرف بدعتی. آج کون بدعت سے بچا ہوا بتاؤ؟ جتنے حنفی ٹوٹل، معذرت کے ساتھ آپ کا جرم نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا حنفی بننے کے لیے؟ آپ کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرو. آپ کو مولویوں نے حنفی کا پیالہ پلایا ہوا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو حنفی کی رٹ لگا رہے ہو. لیکن جو حنفی اگر اس سے پوچھو امام ابو حنیفہ کا نام کیا تھا تو اس بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ امام صاحب کا نام کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ. اسے یہ بھی پتہ حنفی تو ہم ہیں اگر مانا جائے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقشہ بتلایا، جو طور طریقہ بتلایا، الحمدللہ ہم اس کے اوپر. اور سنو حقیقتیں ابھی میں بتاؤں گا میرے عزیزو، غور سے سننا سمجھ کے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تو یہ جو ہے یہ بدعتی جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر احناف ان کا ایک بھی شخص الا من رحم اللہ، ایک دو کو چھوڑ کر کسی کا بھی دامن بدعت اور شرک سے محفوظ نہیں ہے. اور میں نے چیلنج کیا ہے کسی کیسٹ میں کہ میں تمہیں 1 کروڑ ریال دوں گا. حالانکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ میرے باپ داداؤں نے دیکھا ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اس لیے میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ تم اے اہل دیوبند کو، بریلویوں کو تو چھوڑو، وہ تو سر سے لے کر پیر تک امام احمد رضا خان کے محبت میں ان کے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں ان اصحاب تقوی اور اصحاب جب و دستار جو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد سمجھتے ہیں اور ہندوستان میں بیٹھ کر کے پمفلٹ چھینٹتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے موحد ہیں، یہ بریلوی بدعتی ہیں، مشرک ہیں. ہم نے کہا تمہارے ہی بھائی ہیں،
تم ہی انہی نسل سے ہو, تمہارے ایک خون ہے تمہارا, خواہ مخواہ ان کو نفرت کرتے ہو بیچاروں کو. وہ کہتے ہیں ان کو میں نے کہا تم شرک کی ایسی تعریف کرو جس سے علماء دیوبند بچ جائیں, اللہ کی قسم میں 1 کروڑ ریال دینے کے لیے تیار ہوں. شرک کی ایسی تم تعریف کرو جس سے کہ بولو تمہارے علماء کے دامن بچ جائیں. شرک نہیں بچ سکتے, نہیں بچ سکتے. جس کا عقیدہ یہ ہو حکیم الامت کا کہ قاسم نانوتوی صاحب دل کے بھیدوں کو جاننے والے, دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو ان کے جھگڑوں کو مٹانے والے, مولانا محمود الحسن جن کے قرآن پر پابندی لگی سعودی عرب میں چھپنے کے بعد, جب پتہ چلا کہ اس میں بدعقیدگی کا گھوٹالا ہے, مملکت سعودی عربیہ نے پابندی لگائی. ان کے عقیدے انہوں توبہ کر رہے ہیں کہ ہاں حضرت ہم توبہ کرتے ہیں. انہیں یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان حاجی رفیع الدین صاحب سے کہیں کہ جناب علی جب وہ مر گئے قاسم نانوتوی صاحب تو پھر قبر پھاڑ کر کے کیسے آئے, جسم کے اوپر کپڑے کہاں سے ملے ان کو, خط وط کسی نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا, یا ایسے ہی آ گئے, کیسے پتا چلا؟ استغفر اللہ. جن کے عقیدے یہ ہوں کہ قبروں سے فیض حاصل کریں, جن کے عقیدے یہ ہوں استغفر اللہ تصوف, جو غرق ہوں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی جو دین کو تقسیم کرتے ہیں, دین کو بانٹتے ہیں, تفرقہ بازی کرتے ہیں, وہ اصحاب بدع ہیں, اصحاب البدع ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بدعتی ہیں اور اپنے اپنے نفسوں کی پوجا کرتے ہیں, وہ اپنے اپنے نفسوں کی پیروی کرتے ہیں. لیس لہم توبہ, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کے لیے توبہ ہے ہی نہیں ہے. انا منہم بریء وہم من براء, میں ان سے بیزار ہوں وہ مجھ سے بیزار ہیں. اللہ اکبر. اے بدعت کی رسیالو, مولویوں, شیخ الحدیثوں, عظمتوں کی پگڑیاں لگانے والوں, مسندوں پر شرک و بدعت کا درس دینے والوں, امت محمدیہ کو غلط سلط مذہبوں میں اٹکا کر تم اپنا الو سیدھا کر رہے ہو. قیامت کے دن یہی امت انشاءاللہ تمہارے گریبان پکڑے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن لوگوں یہاں تو کم از کم سدھر جاؤ. حجت تو میں قائم کر رہا ہوں نا تمہیں. ارے ایسی توبہ کرو کہ اللہ ان کی منحوس شکل ہی نہ قیامت کے دن دکھلائے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں, ایسے بدبودار لوگوں کی شکل میدان محشر میں بھی اللہ نہ دکھلائے. دور رہو اور دیکھو تو کس کو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول, یہ روایت طبرانی کے اندر ہے. اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت سنو. اللہ کے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے اللہ نے ان کے لیے ایک امت تیار کی. ان کی امت تھی ان کے ساتھ, تو ان کی امت میں ان کے مرنے کے بعد, اس نبی کے چلے جانے کے بعد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کان لہ فی امتی حواریون, جو ان کی امت تھی اس امت میں اس نبی کے دوست بھی تھے کچھ, واصحاب, اس کے صحابہ تھے. جو بھی نبی آیا اس کے کچھ نہ کچھ دوست, اس کے کچھ نہ کچھ حواری مواری صحابہ بنے. یقتدون بسنتہ, جو وہ نبی کے دوست ان کی سنتوں پر, طریقے پر چل رہے تھے. ویقتدون بامرہ, اور ان کے حکم کی پابندی وہ ان کے صحابہ کر رہے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوفا یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جتنے یہ نبیوں کی تاریخ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے سب کے پاس ان کے ارد گرد رہنے والے, ان کے شاگرد, ان کے صحابہ, سمجھ رہے ہیں, اتباع کرنے والے, پیروی کرنے والے, ان کے حکم کی پابندی کرنے والے. لیکن جب وہ ان کے صحابہ ختم ہو گئے تو بعد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ وہ کام کرتے ہیں, وہ باتیں کہتے ہیں جس کو وہ خود نہیں کرتے, وہ باتیں کہتے ہیں جس کو وہ خود نہیں کہتے, اور وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا. وہ کام کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں, کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کی اتباع وہ نہیں کرتے. وہ لوگ اب امتی کے پیچھے چلتے ہیں, امتیوں کی اتباع کرتے ہیں. یقولون ما لا یفعلون, وہ بات کہتے ہیں جو خود کرتے ہیں نہیں کرتے. کہاں کرتا ہے؟ اسٹیجوں پر بیٹھ کر نبی کے فضائل, مناقب اللہ تک پہنچایا ہوا لوگوں نے. ہاں اللہ کی کرسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا ہوا ہے, عرش پر بٹھا دیا اللہ کے نبی کو. لیکن نبی کی سنتوں, اللہ وہ تو زہر حلال ہے ان کے لیے, وہ نہ کہو. ایک مولوی تھا, تقریر کیا بڑی لمبی چوڑی, رو کر اللہ کے نبی چٹنی کی روٹی کھاتے تھے. واقعہ قصہ ہے, گاؤں والوں نے جب کھانے پہ بیٹھا تو چٹنی روٹی رکھ دی, رونے لگا. پھر کہنے مولوی صاحب اب کیوں رو رہے ہو؟ وہ تو نبی کی تعریف محبت میں رو رہے تھے, اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا ظالموں
کہا چٹنی روٹی؟ کہا چٹنی روٹی تو آپ نبی کی تعریف کر رہے تھے کہ چٹنی روٹی کھاتے تھے، تو ہم نے چٹنی روٹی کہا اللہ کے نبی سے آپ کی بڑی محبت ہے اس لیے ہم نے چٹنی روٹی دے دی۔ تو کہا ظالموں، رلائی آ رہی ہے۔ کہا کیوں آ رہی ہے رلائی؟ کہا اس لیے کہ تم نے مجھے نبی کا برابر بنا دیا، نبی کا ہم مثل بنا دیا، ہم کہاں نبی کی طرح ہو سکتے ہیں، ہمیں نبی کا برابر بنا دیا، اس لیے رو رہے ہیں تم کتنے جاہل۔ تو چت بھی ان کی پٹ بھی ان کی، ہاں یہ ایسے گیم کھیلتے ہیں اللہ کی قسم، ادھر بھی ان کی، یہ بھی ان کی، یہ بھی ان کی۔ میں کہا یار اعوذ باللہ، اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو، اعوذ باللہ۔ سنو تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فمن جاہدہم، ایسے برے مولویوں سے، ایسے برے لوگوں سے، ایسے ناخلف لوگوں سے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ ان سے جہاد کرو، ان سے کیا کرو؟ ہاں ان سے جہاد کرو، اور جہاد کا معنی بڑا وسیع ہے۔ پہلے ان سے لڑو کیونکہ یہ امت کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں۔ جو اپنے ہاتھ سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے جہاد کرو تو وہ مومن۔ ہم زبان سے جہاد کر رہے ہیں الحمدللہ، ہاتھ کا موقع آئے گا تو ہاتھ بھی کبھی صاف کر لیں گے، لیکن ابھی ہم زبان سے جہاد کر رہے ہیں، اور آپ کو بتلا رہے ہیں کیسے گندے مولویوں کے چکروں میں بولو نہ۔ اور جو شخص زبان کی بھی طاقت نہ رکھے اپنے دل سے جہاد کرے، اور اگر دل سے جہاد کا مطلب یعنی نفرت کرے مولویوں سے، گندے بولو گندے، جیسے تم گندے انڈوں کو پھینک دیتے ہو ایسے گندے مولویوں کو بھی۔ اور گندے مولوی کی پہچان کیا ہے؟ جو بدعتی ہو، مشرک ہو، گندا مولوی، بات خلاص ہے کہ نہیں؟ جو بدعتی اور مشرک ہو وہ کیا ہے؟ وہ مولوی کہاں کا ہے؟ وہ عالم کا، وہ تو مقلد ہے، جاہل ہے۔ مقلد تو جاہل ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اگر یہ بھی تمہارے دلوں میں نفرت نہیں رہی، نہیں کوئی بات نہیں، حکومت اسلامیہ قائم کرنا ہے، سب مل جل کے رہو، شیعوں کے ساتھ بھی کھا رہے ہیں، حنفیوں دیوبندی بریلی سارے کے ساتھ سب چوچو کا مربع بنا کر، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کے سینے میں ایمان ہی نہیں رہتا، یہ سارے بے ایمان ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ خردل کہتے ہیں رائی کا دانہ، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا، یاد ہے۔ جو چوچو کا مربع بنا کر پالیسی، سیاست، اپنا ووٹ، اپنی گدی، اپنی کرسی لینے کے لیے یہ تمام سب گیم کھیلتے ہیں، نہ، ایسے لوگوں کے سینوں میں ایمان ہی نہیں رہتا ہے۔